آپ لوگ تو ابھی درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اللہ توفیق دے، اللہ تعالی آگے افتاء کی یا کم سے کم تخصص کی اور مسائل کی سمجھ بوجھ کے لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ شریعت کا ہمارے سامنے آئے، سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز طے کرنا ہے اور طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ شریعت کے بڑے جو ابواب ہیں ان میں سے کس باب کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں فقہی تکییف کیا ہے، فقہی اعتبار سے کون سا باب بن رہا ہے، اس سے اس مسئلے کے احکامات کو سمجھنا اور شریعت کا اس باب سے متعلق جو مزاج ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب النکاح یہ شریعت کا یعنی نکاح ایک مستقل شریعت کا ایک حکم ہے۔ اب اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت کے کون سے باب میں جاتا ہے، جس کو ہم کہیں فقہی تکییف۔ ایک عمومی تکییف ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ سمجھنا کہ نکاح کا تعلق کس شعبے سے ہے۔ ایک ہے کہ کوئی جزئی واقعہ آ گیا کہ فلانے آدمی نے فلانی اپنی بیوی کو ان الفاظ سے طلاق دی، تو یہ کیا ہے؟ تو ہم اس مسئلے کو کتاب الطلاق میں تلاش کریں گے، کتاب النکاح میں نہیں کریں گے۔ تو اس کو بھی فقہی تکییف کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ کتاب الطلاق میں دیکھو، یہ خلا میں اور آپ کو نکاح میں نہیں ملے گا۔ لیکن اس سے اوپر جو کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری کو جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ تو اب کتاب النکاح ان میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہے، کون سا شعبہ ہے اسلام کا؟ تو کتاب النکاح یہ چونکہ نکاح ایک عمل ہے، یہ من وجہ عبادت بھی ہے اور من وجہ معاملہ بھی ہے۔ بعض اس کے احکامات اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، بعض اس کے احکامات اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر اس کا حکم بیٹھتا ہے۔ جب ہم اس طرح ہر مسئلے کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کے احکامات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ نکاح کا لفظ ہے لغت میں ملانے اور ملنے کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طرح ثقب یعنی سوراخ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں جو نکاح کی تعریف کی گئی ہے، ایک تعریف جو بعض فقہا نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ النکاح هو عقد وضع لتملیک المتعة بالانثى قصدا، یعنی نکاح اس عقد کا نام ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی عورت سے یعنی اختیاری طور پر ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے کے لیے۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے۔ ایک دوسری تعریف جو ہماری فقہ کی جو لغات ہیں، جس کو فقہا نے جمع کیا، بعض فقہا نے اس پہ کام کیا ہے، ایک بڑی اچھی کتاب ہے، یہ بھی ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس، اس کا نام ہے معجم لغت الفقہا۔ اس کے اندر وہ تعریف کرتے ہیں النکاح عقد یحل به استمتاع کل من الزوجین بالآخر۔ معنی دونوں کا واضح ہے، ایک ہی معنی ہے۔ یہ نکاح کا جو لفظ ہے یہ نون کے کسرے کے ساتھ ہے، نکاح ہے، نون بکسر نون ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے لغت میں جیسے ذکر کیا ملنے ملانے کو۔ تو لغوی جو معنی ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ مناسبت ہمیشہ شرعی معنی کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو لغوی معنی میں بھی ملنا ملانا ہے تو شریعت کے معنی میں بھی ملنا ملانا موجود ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ نکاح یہ اس کا حکم کیا ہے؟ آیا نکاح کرنا
فرض ہے، واجب ہے، اور سنت کے قبیل میں سے بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح حرام ہے، مکروہ ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ تو یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی، ایک ہے جو ہم یہ جو حدیث پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور نکاح کے موقع پر کہ ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ لفظ سنت کا معنی ایک تو یہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے یعنی میرا طریقہ ہے، اور ایک لفظ سنت استعمال ہوتا ہے شرعاً، جس چیز کو سنت کہا جائے، مسنون عمل کہا جائے کہ بھئی فلاں کام کر لو، یہ سنت ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے عرض کیا اس کو سمجھنے کے لیے لفظ سنت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سنت کا ایک معنی ہے طریقہ، اور سنت کا ایک معنی ہے خاص حکم شرعی۔ یہ جو پورا دین ہے جو اللہ نے نازل کیا، یہ پورا کا پورا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس اعتبار سے اس دین کو ہم سنت رسول بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کا طریقہ ہے، یہ عام ہے۔ اور اس پورے دین میں مختلف احکامات دیے گئے ہیں، جس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات، کچھ سنن، کچھ مستحبات، اور کچھ سے رکنے کو حکم دیا گیا، جو بالکل حرام، یعنی جو بالکل وہ حکم ہے جو فرض کی طرح چھوڑنے چاہیے، اس کو حرام کہا گیا۔ جو حکم واجب کی طرح چھوڑنے چاہیے اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا۔ جو حکم ایسے ہیں جس کو کرنے سے قباحت ہوتی ہے لیکن گناہ اتنا نہیں ملے گا، اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا۔ جس کام کے اندر دونوں جہتیں موجود ہیں، کر لو تو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک، اس کو مباحات کہا گیا۔ تو نکاح جو ایک عمل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہم نے حدیث کا ہمارے سامنے آیا کہ آپ نے فرمایا میرا طریقہ ہے، تو میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، تو اس کا حکم بھی واضح ہونا چاہیے۔ اس کا حکم مختلف احوال کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مختلف احوال کیا ہیں؟ مختلف احوال یہ ہیں کہ انسان پہلے نکاح کے فلسفے کو سمجھے، پھر یہ احوال سمجھ میں آئیں گے کہ انسان کو اللہ نے جو وجود عطا فرمایا، اس کے وجود کے اندر دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نکاح کا حکم دیا، اور اس سنت کو اللہ نے جاری کروایا۔ الفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کو عام کرو، تو نکاح کا فلسفہ کیا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی نکاح کیوں ضروری ہے، اس کا فلسفہ بتاؤ، تو شریعت نے نکاح کیوں رکھا، اس کو سمجھ لیں گے تو اس کا حکم سمجھنا آسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، یعنی غصے کی طاقت، اور دوسری جس کو قوت شہویہ کہتے ہیں، یعنی خواہشات کی قوت، نفس چاہتا ہے غلط کاموں میں لگنے کو۔ ان دونوں قوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے شریعت نے نکاح کا حکم دیا۔ کیسے؟ قوت شہویہ، یعنی پہلے ہے قوت غضبیہ۔ قوت غضبیہ، اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو اس کا افراد کا ہے، ایک پہلو تفرید کا ہے۔ افراد یعنی زیادتی کا پہلو ہے، ایک پہلو اس کا تفرید کا ہے، یعنی کہ کمی کا پہلو ہے۔ انسان کے اندر غصہ فطری طور پر ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، تو اس کے انسان ہونے پر سوال ہے کہ غصہ کیسے نہیں آتا؟ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے۔ ہاں، غصہ آدمی کا ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
وہ فرماتے تھے کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جس کو غصہ آئے اور اس غصے کو وہ کنٹرول نہ کرے وہ اس سے بڑا گدھا ہے۔ تو غصہ آنا انسان کے اوپر ہے، انسان کو غصہ آ سکتا ہے۔ اب اس میں جو زیادتی کا پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ آدمی جب غصے میں آگے بڑھتا ہے تو سامنے والے پہ ظلم کر دیتا ہے، اور اگر غصہ نہیں نکالتا تو گویا اس کے اندر بزدلی ہے، یہ تفرید کا پہلو ہے۔ تو دونوں پہلو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ آدمی ظلم بھی نہ کرے، اور جب کہیں موقع ہو اپنی بات رکھنے کا تو اپنی بات کو آدمی واضح طور پر رکھے، یہ اعتدال ہے۔ تو نکاح اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، یہ آگے بتاؤں گا کیسے۔ دوسرا ہے قوت شہویہ، اس کے اندر بھی دو پہلو ہیں، افراط اور تفرید۔ افراط کیا ہے کہ آدمی بدکاری میں لگ جائے، شہوت غالب ہو گئی اور گناہ کے کام میں لگ گیا، یہ افراط کا پہلو ہے۔ تفرید کا پہلو کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نامرد بنا دے، آدمی اپنی زندگی کو خراب کر دے، آدمی بالکل ہی جو ہے وہ ایک ایسا بن جائے کہ معاشرے میں وہ ایک عیب شمار ہونے لگے۔ شریعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ درمیان کا رستہ کیا اعتدال کا؟ وہ اعتدال کا رستہ ہے انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے، عفت والی زندگی گزارے، یہ اعتدال ہے۔ لہذا جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی یہ دونوں قوتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اب اس کے ساتھ ایک خاندان جڑ جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اب اس کو پتہ ہے اگر میں نے زیادتی کی کسی کے ساتھ تو میرا جو دوسرا خاندان ہے، لوگ کل کو اس کو شکایت کریں گے کہ بھائی تمہارا جو بیٹا ہے یا تمہاری بیٹی اس طرح کر رہا ہو، میری معاشرے میں بدنامی ہوگی۔ تو آدمی کی جو غصے کی کیفیت کا افراطی پہلو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تفرید کا پہلو بھی اس طرح کنٹرول ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض جگہ پہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا، خاندان ملنے کی صورت میں آدمی کے پاس یہ کنٹرول آ جاتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے اپنے معاملات کو انجام دے سکتا ہے، تو یہ اس کا تفرید کا پہلو کنٹرول ہو گیا۔ قوت شہویہ کیسے کنٹرول ہوتی ہے؟ نکاح ہونے کے بعد آدمی حرام کام سے بچ جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے، اور تفرید کا پہلو بھی اسی سے خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نکاح یہ عبادت کے حوالے سے عام نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آدمی یہ کہے، اس سے مراد کیا؟ مراد یہ ہے ایک آدمی کہے کہ میں نکاح نہیں کرتا، صرف نوافل پڑھوں گا، عبادات کروں گا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نوافل پڑھے، لیکن افضل یہ کہ نکاح اس کا ہونا چاہیے، نکاح اس کے لیے افضل ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح سے افضل نوافل پڑھنا ہے، مجرد رہنا ہے، بغیر نکاح کے رہنا ہے۔ تو بہرحال امام صاحب رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ جو اقوال ہیں افضلیت کے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نکاح بہرحال عبادت میں ہمارے ہاں یہ مقدم ہے عام نوافل پڑھنے سے۔ اور روایات موجود ہے، من نکح فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان جو تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی ایمان کامل ہو گیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد احکامات آئیں گے، وہ الگ ہے۔ اب یہ جو نکاح کرنا ہے اس کا حکم کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر انسان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو اپنی قوت شہویہ پہ کنٹرول نہیں ہے، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو مجھ سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جائے گا، اور یہ آدمی اپنی بیوی کے مہر کو ادا کرنے پر قادر بھی ہے اور اس کے نان نفقے کا بھی بندوبست کر سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو، نفس کا غلبہ ہو، قوت شہویہ غالب ہو، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔
دوسری صورت، جبکہ آدمی اس کو اس بات کا خوف ہو کہ میں یہ سب ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ میں شاید اس صورت میں اپنی بیوی پہ ظلم بھی کروں گا. پچھلی تو چیزیں ہیں، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ مجھ پر غصہ اتنا غالب ہے کہ میں نے کسی سے رشتہ کر لیا تو میں اپنی آنے والی شریک حیات سے زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا. تو اس کے لیے نکاح کرنا پھر واجب ہے، کیونکہ اندیشہ ہے، یقین تو نہیں ہے، اندیشہ ہے. تو کیا پتہ نکاح کے بعد اس کا مزاج بدل جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اس کا مزاج ہی انتہائی سخت ہے اور اس کا ظلم معروف ہے، اس کا ظلم کرنا معروف ہے، اور وہ نان نفقہ اور مہر دینے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، حق ادا کرنے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا. لہٰذا ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ کسی کی زندگی سے کھیلنے کا شریعت نے اس کو اختیار نہیں دیا. اور اگر کسی کو اس بات کا خطرہ ہو کہ شاید مجھ سے زیادتی ہو جائے اور وہ نان نفقہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے لیکن تنگ دست ہے، گزارا ہو جائے گا لیکن تنگ دست ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے. تو دو حکم وہ ہیں جہاں پر کرنے کا ہے، دو حکم وہ ہے جہاں پر چھوڑنے کا ہے. یہ جو ہے وہ شریعت نے اس کے مراتب ذکر کیے ہیں احکام کے اعتبار سے. عام حالات میں جب انسان کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہ ہو، کسی بھی قسم کا یعنی قوت شہویہ بھی غالب نہیں ہے، غضبیہ بھی غالب نہیں ہے، عام حالات جیسے لوگوں کے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں روکی سوکی کھا لیتا ہوں، اچھی روٹی کھا لیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی کھلا دوں گا، ایک کمرے میں رہتا ہے تو بھائی میں اپنے ساتھ شریک حیات کو رکھ دوں گا، اپنے ایمان کو وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان اس سے محفوظ ہو جائے گا، تو ان حالات میں نکاح کرنا مباح ہے. اور یہ مباح جیسے عرض کیا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عام نوافل سے بڑھ کر ہے، تو گویا کہ یہ ایک استحباب کے درجے میں یہ مباح داخل ہو جائے گا، مستحب ہو جائے گا. یہاں تک بات واضح ہے سب کو؟ جی چلے الحمدللہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی لڑکی کی 14 سال عمر ہو جائے اور کسی لڑکے کی 15 سال عمر ہو جائے اور ان کا نکاح کروا دیا جائے تو بڑی حد تک معاشرے سے بدکاری کا وجود ختم ہو جائے. ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر نکاح کو اس کے وقت پر کر دیا جائے تو معاشرے میں خود حیا قائم ہو جائے گی، بے حیائی کا فروغ ختم ہو جائے گا. یہ جتنی بھی بے حیائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور گناہ کو آسان بنا دیا. تو یہ بھی بہرحال ایک توجہ کی چیز ہے اور آدمی کو سوچنا چاہیے. کچھ چیزیں نکاح کے مستحبات میں سے ہیں، یعنی استحبابی امور، کہ نکاح کرنے سے پہلے آدمی ایک جھلک کسی طرح اپنی مخطوبہ کو یعنی جس کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھ لے تاکہ اس آدمی کو پریشانی نہ ہو. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر یہ اعتدال رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پر جو لوگ اس طرح دیکھنے کی جو بات کرتے ہیں اس میں بڑی افراط و تفریط ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ اس اجازت کو بہت آگے لے جاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت سخت ہیں، وہ بالکل ہی دکھانا نہیں چاہتے.
طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس لڑکے کے گھر والے جا کر اس لڑکی کو دیکھ لیں، ان کو سمجھ میں آ جائے، انہوں نے اس کو دیکھ لیا، پسند کر لیا، اہل وال لے لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب لڑکے کو اس طرح دکھا دیں کہ مثال کے طور پر کبھی اس کے گھر چلے گئے یا کبھی وہ کسی تقریب میں آ گئی اور وہاں پر اس کو ایک جھلک دیکھ لیا، وہ مثال کے طور پر پانی رکھنے کے بہانے آ گئی یا کوئی اور اس طرح کہ بس 1-2 منٹ دیکھ لیا اور لڑکے نے اس کو دیکھ لیا اور لڑکی نے اگر اس نے دیکھنا ہے اپنے ہونے والے خاوند کو دیکھ لیا، تو اتنی گنجائش ہے۔ یہ جو بٹھا کر لمبی لمبی گپے لگوانا اور جو ہے وہ باتیں کرنا اور پھر کہنا کہ انڈرسٹینڈنگ تو ہو جائے پہلے اور پہلے سمجھ تو لیں پھر سوچیں گے، یہ کوئی شریعت کے حکم میں سے نہیں ہے۔ یہ چند منٹ کے لیے دیکھنا یہ کافی ہوتا ہے کیونکہ حال احوال پہلے آ چکے ہیں۔ تو استحباب ہے، لیکن استحباب کو استحباب کے درجے تک رکھا جائے، گناہ نہ بنایا جائے۔ اور دیکھنا اس لیے ضروری جو اس پہ کہتے ہیں بالکل نہ دکھاؤ، تو اس میں یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، لہذا شریعت نے اس کے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے۔ دوسری چیز نکاح کے استحباب میں سے یہ ہے کہ آدمی ایسی عورت سے شادی کرے جو اس سے عمر میں کم ہو۔ عمر میں زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ کنواری بھی ہو اور عمر میں چھوٹی بھی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لڑکے کی اگر شادی کی جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مالی اعتبار سے یا تو اپنے برابر ہو یا اپنے سے کم پیسے والی عورت سے شادی کرے، اپنے سے اوپر گھرانے میں شادی نہ کرے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء ہے۔ اگر وہ مال میں زیادہ ہوگی تو انسان کے لیے آگے زندگی میں جینا مشکل ہو جائے گا، اور موجودہ دور کے حالات تو اس کا بہت زیادہ واضح طور پر سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کفر کو جو ہے نا قرار دیا ہے، اور اس میں یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے۔ اگلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا مرد سے حسن جمال میں زیادہ ہونا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے حدیث آ رہی ہے، یہاں پر پہلی حدیث موجود ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ۔ اگر عورت کے حسن میں کمی ہوگی، اس کے جمال میں کمی ہوگی، تو اس کی وجہ سے اس آدمی کی بد نگاہی ختم نہیں ہوگی۔ تو بد نگاہی ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ خوبصورت ہو، لیکن اس میں بھی اعتدال ضروری ہے کہ بعض اوقات لڑکوں کے لیے جو لڑکیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو بعض لڑکوں کی مائیں کوشش کرتی ہیں کہ ہم جنت کی حور لے کر آ جائیں، اور اس کے لیے وہ 40 گھرانوں میں جو ہے نا وہ گھومتی پھرتی ہیں، اور انہیں جو ہے وہ حور جو ہے وہ ملتی نہیں ہیں۔ تو خود بھی سوچنے کی چیز ہے، الفاظ میں کیا عرض کروں، اپنے اولاد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس لیول کا ہے، اور پھر کسی کی جو ہے وہ بیٹی کو لے کر آ جائیں تو اس کو حور کی طرح رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ طور پہ کی جائے، یعنی چھپ کے نہ ہو، نکاح اعلان کے ساتھ ہو تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اور نکاح کے صیغے یا تو ماضی کے ہوں، یا ایک صیغہ جو ہے وہ ماضی کا ہو، ایک مستقبل کا ہو، اس صیغے کے ساتھ ہو، اور بیچ میں جو ہے وہ نکاح کے گواہ اور اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ چند استحبابی امور ہیں، یہ جو ہے بہرحال سامنے ہونے چاہیے۔ اگلی بات، نکاح کی اقسام، یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ نکاح کی اقسام کیا ہے۔ یوں تو نکاح ایک ہی ہے جو جس کو نکاح الشرفاء کہا جاتا ہے، اور یہی نکاح ہے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں کچھ نکاح رائج تھے، ان نکاحوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب کے سب کیا تھے، شرعن جائز نہیں تھے۔ تو ایک تو نکاح الشرفاء ہے، اور وہ یہی نکاح ہے جو آج کے دور میں ہوتا ہے کہ کسی
اچھے گھرانے سے لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو جائے اور اس کے والدین اس کو رخصت کر دیں تو یہ نکاح الشرفا کہلاتا ہے۔ اس میں جب لڑکی رخصت ہوتی تھی تو اس کے والدین اس کو خوب دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے اولاد دے، اللہ تجھے تیرے سسرال میں عزت دے، اور دعائیں دیا کرتے تھے۔ دوسرا نکاح جسے نکاح استبضاع کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب عورت ایام سے فارغ ہو جائے تو جاہلیت کے زمانے میں شوہر یہ کہتا کہ بھائی تم جو ہے وہ اب ایام سے فارغ ہو گئی، اب تم جو ہے وہ فلانا سردار اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ وقت گزارو تاکہ تمہارے سے جو اولاد مجھے ملے وہ اولاد بہادر ہو اور سردار بنے، اور جب تک پھر اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس اپنی عورت کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو یہ شریعت کے اندر حرام ہے، شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ تیسرا نکاح جس کو نکاح التعیین کہا جاتا ہے۔ نکاح التعیین کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی عورت مختلف مردوں سے کم 10 کے قریب مردوں سے تعلق رکھتی، اور جب اس کے جو ہے وہ بچے کی ولادت ہو جاتی تو وہ ان سب کو بلاتی اور ان سے کہتی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اور وہ اس کی طرف منسوب ہو جاتا۔ تو یہ بھی چونکہ ایک غلط طریقہ تھا، شریعت نے اس کو بھی منع کر دیا۔ چوتھا نکاح جس کو نکاح الرایات کہتے ہیں، رایا جھنڈے کو کہتے ہیں، یعنی جو بدکار عورت ہوتی وہ اپنے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتی، اور جو شخص بھی بدی کرنا چاہتا وہ اس کے پاس آتا اور اپنی خواہش پوری کر کے چلا جاتا، اور جب اس عورت کے ہاں اولاد ہوتی تو پھر یہ قیافہ شناس کے ذریعے اس اپنی اولاد کو ان مردوں میں سے کسی کے ساتھ جوڑ دیتی۔ قیافہ شناس بتاتا کہ یہ اس کا بیٹا لگ رہا ہے، اور وہ اس کے نام وہ ہو جاتا کہ یہ بچہ اس کے مشابہ۔ تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نکاح الخدن جس کو آج کے دور کے اندر کہا جاتا ہے یارانہ اور خفیہ نکاح، ولا متخذات اخدان، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ دوستی کے بہانے نکاح ہو جاتا، اور یہ اصل جو ہے وہ بدکاری ہوتی، اور آج کل بھی یہ رائج ہے ہمارے دور کے اندر، جاہلیت کا یہ نکاح، لوگ جو ہے العیاذ باللہ اس گناہ میں لگے ہوئے۔ چھٹا نکاح جس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے، متعہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی جو ہے وہ علاقے میں سفر پہ جاتا، یا اس کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہاں سفر میں جا رہا ہے تو وہاں پر اس کو رہائش بھی چاہیے، اس کو کھانا پینا بھی چاہیے، اس کو اپنا سامان بھی رکھنا ہے، تو وہ اس علاقے میں جا کر کسی عورت سے کچھ دنوں کے عوض اس کو کہتا کہ میں تمہیں اتنا خرچہ دوں گا اور میں یہاں رہوں گا، اور اس کے عوض وہ جو ہے وہاں پر رہتا، اور وہ کہا جاتا ہے شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح البدل، نکاح البدل کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے اپنی بیوی کو بدل لیتا کہ بھائی یہ تم میری بیوی لے جاؤ اور جو ہے تمہاری بیوی میرے ہاں رہے گی، یہ بے غیرتی والا نکاح ہے، شریعت نے ایسے نکاح کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آٹھواں نکاح جس کو نکاح شغار کہا جاتا ہے، اور آج کل اس کی کچھ ایک جو تھوڑی جدید شکل ہے وہ وٹا سٹے کی نکاح کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دو آدمی نکاح کرتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرو، تم میری بیٹی سے کرو، بیچ میں کوئی مہر نہیں، میری بیٹی کا مہر وہی ہے کہ تم نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا، یا وہ کہتا ہے تم میری بہن سے نکاح کر لو، میں تمہاری بہن سے کرتا ہوں، یا ایک طرف سے بیٹی ایک طرف سے بہن۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے جس میں مہر نہ ہو بیچ کے اندر، اسی کو مہر بنا دیا جائے، یعنی دوسرے کے نکاح کو مہر بنا دیں، اسے نکاح شغار کہا جاتا ہے۔ شغر سے نکلا ہے، کتاب النکاح میں جو ہے قدوری وغیرہ میں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، شغر القلب سے نکلا ہے کہ جو ہے وہ کتے کا پیشاب کرنا، تو یہ جو ہے طریقہ بھی شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ البتہ جو آج کل وٹا سٹا ہے یہ بھی گرچہ جائز
اس طور پر ہو جاتا ہے کہ اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن جائز اس طور پہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس میں باقاعدہ طور پہ مہر رکھا جاتا ہے، تو ناپسندیدہ تو ہے لیکن نکاح بہرحال منعقد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں تھیں جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور مجھے بڑا ان صورتوں کو بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ تھی کہ یہ طالبات کو بتائیں کہ نہ بتائیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنے استاد سے پڑھا، ہمارے استاد نے ہمیں شرعی احکام بتانے میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں کی، تو میں نے یہ سب آپ سے عرض کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ یہ پہلی حدیث صاحب مشکات لے کر آئے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، معاشر جماعت کو کہتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں تاجروں کو خطاب کیا، فرمایا یا معشر التجار، تاجروں کی جماعت۔ تو یہاں پر شباب فرمایا، شابن جو ہے وہ مفرد ہے اور شباب جمع ہے، شبان بھی جمع ہے، شبابتن بھی اس کی جو ہے وہ جمع آتی ہے، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھے بس اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَيْ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ اغض للبصر، کہ یہ آنکھوں کو زیادہ جھکانے والی ہیں، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کو زیادہ جو ہے وہ حفاظت رکھنے والی ہے۔ یہ جو ہے حسن کا جو لفظ ہے یہ حفاظت کے معنی میں آتا ہے، جیسے حسن حسین جو کتاب ہے وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو تم میں سے باء کی طاقت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کہ اس کے اندر بھی کیا ہے، اس کے لیے وجا ہے، یعنی کہ جو اس کے اوپر باء کا غلبہ ہے اس کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ اب باء کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو فرمایا کہ من استطاع منکم الباء، باء کا کیا مطلب ہے؟ باء کا جو لفظ ہے وہ چار طرح سے پڑھا گیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیں۔ ایک ہے باءتن، الف کے اوپر مد بھی ہے اور آخر میں تا مدورہ ہے۔ دوسرا پڑھا گیا باءن، آخر میں تا نہیں ہے مگر مد ہے۔ تیسرا اس کو باہتن پڑھا گیا ہے، ہا کے ساتھ پڑھا گیا اور آخر میں تا مدورہ بھی ہے۔ اور چوتھا باہن بھی پڑھا گیا ہے، اس میں آخر میں ہا ہے اور تا مدورہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ دو میں حمزہ ہے اور دو میں ہا ہے، اور جن دو میں حمزہ آ رہا ہے تو ایک میں تا مدورہ ہے اور ایک میں تا مدورہ نہیں ہے، تو یوں چار بن جاتے ہیں۔ باہ کا جو معنی ہے وہ دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا نکاح بھی ہے اور ایک معنی اس کا زوجین کا باہمی خلوتی تعلق بھی ہے۔ دونوں معنوں کے اندر اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں دونوں معنی لغت میں بھی شامل ہیں۔ البتہ یہاں جب ہم حدیث کو پڑھ رہے ہیں تو آگے لفظ آ رہا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، آگے یہ جو جملہ عاطفہ آ رہا ہے، اس کا جب ہم پیچھے کی طرف ہم جب اس کو عطف کرتے ہیں تو باء کا معنی اگر لفظ جماع کو لیا جائے، جس کو خلوتی تعلق کہا ہے فقہا نے، تو یہاں پر لفظ جماع لینے سے عطف صحیح نہیں بیٹھتا، لہذا علماء نے اس میں پھر پیچھے ایک محذوف نکالا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مؤونۃ الباء، مؤونہ کا لفظ نکالا ہے کہ اس صورت میں پھر عطف صحیح بیٹھے گا، ورنہ عطف صحیح نہیں بیٹھے گا، کہ جس کے اندر مؤونۃ الجماع نہیں ہے وہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ لیکن اگر اس میں
اس لفظ کا معنی نکاح ہی لیا جائے تو پھر یہ عطف نکالنے کی ضرورت نہیں، پھر عطف خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ یہ نکاح کی ایک اور حکمت اور فلسفہ بتایا کہ نکاح کیوں کریں۔ یہ ان لبرلز کو، ان آزاد خیال کو، یوں ان لوگوں کو جن کے سامنے نکاح کی عظمت نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسے آدمی کو، اب ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو اس روئے زمین پہ فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کا نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے ان کا پارٹنر ان کو دیا، ان کی زندگی کا ایک شریک ان کو دے دیا۔ یہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان فساد سے کب بچے گا۔ اس کے لیے اللہ نے اور چیزیں بھی ذکر فرمائی ہے کہ انسان فساد کب نہیں پھیلائے گا روئے زمین پہ، اور کب خون ریزی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو ایک چیز یہ بھی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور وہاں پر آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح بتا رہا ہے کہ نکاح کرنے سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ اغض للبصر، آدمی کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، اس کو شرم آتی ہے کہ میں کسی غیر عورت کے اوپر آنکھیں اٹھاؤں کہ وہ سامنے والی عورت میرے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو اتنی شرم اور حیا آتی ہے کہ آدمی اپنے محارم کو بھی دیکھتے ہوئے پھر اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے۔ تو یہ شریعت کا وہ فلسفہ ہے، وہ حکمت ہے، اور یہ وہی فلسفہ جو پہلے ذکر کیا کہ آدمی کی قوت شہویہ خود کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، یہ بھی شریعت نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر اگر بدکاری عام ہوگی تو اس کی وجہ سے جو اولاد اور انسانوں کے جو انساب ہیں، نسب ہے، وہ خلط ملط ہو جائیں گے۔ لہذا شریعت مطہرہ نے نکاح کی نعمت کو عطا فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات فرمائی، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جو آدمی باء کی یعنی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی مسلسل روزے رکھے، کیونکہ ایک دو روزے رکھنے سے آدمی کا جو ہے وہ طبیعت کنٹرول نہیں ہوتی، تو آدمی مسلسل روزے رکھے۔ اور مسلسل روزے سے صوم وصال مراد نہیں ہے کہ ہر روز روزے رکھے، بلکہ پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھ لے گا تو انشاءاللہ یہ چیز پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اسی کو ذکر کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وجا کہتے ہیں شہوت کے توڑنے کو، کہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو اس کے انسان کا جو وجود ہے اس میں خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اور حدیث کے مطابق شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو جب روزہ رکھے گا تو خون کا جو دوران ہے وہ خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے، چونکہ خوراک نہیں جاتی تو خون کا دوران کم ہوتا ہے۔ جب خون کا دوران کم ہو جائے گا تو آدمی کے رگوں میں شیطان نہیں دوڑے گا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتا دیا ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصینا متفق علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کو تبتل کہتے ہیں ترک نکاح سے منع فرمایا۔ اگر آپ ان کو ترک نکاح یعنی تبتل کی اجازت دیتے تو ہم بھی لختصینا خصی ہو جاتے، یعنی شہوت کو توڑ دیتے۔ تبتل کا لفظ جو ہے وہ عورتوں سے دور رہنا، نکاح کو ترک کرنے کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی مریم بتول کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انہوں نے دنیا کو ترک کیا اور انہوں نے نکاح نہیں کیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی بطول کہا جاتا ہے، لیکن ان کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی لذات کو چھوڑا، لیکن نکاح کی وجہ سے ان کو نہیں کہا جاتا۔ تو یہاں پر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ کو نکاح کے ترک کی اجازت دیتے، جو انہوں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ان بیوی بچوں کے جھمیلے سے میری جان چھوٹ جائے اور میں جو ہے وہ خوب عبادت کروں، تو آپ نے منع فرمایا۔ تو حضرت سعد فرماتے کہ اگر ان کو اجازت مل جاتی تو ہم بھی جو ہے وہ کیا کرتے، لختصینا، ہم بھی جو ہے وہ شہوت کو توڑ دیتے۔ یہ کلام فرمانا بطور مبالغے کے ہے، یہ نہیں کہ واقعتاً اس طرح کر لیتے۔ دوسری چیز یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نکاح کرنا، یہ جو امام صاحب کا مسلک تھا نفل عبادت سے افضل ہے، وہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میرا جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بڑھ جاتا، لیکن وہ مجھ سے بڑھ گئے اس لیے کہ انہوں نے نکاح کیا، ان کی بیوی بچے تھے، وہ اس کا حق ادا کرتے تھے، اور میں نے نکاح نہیں کیا۔ تو بہرحال نکاح کی ایک عظمت ہے، اور یہ ایک بہرحال عبادت کی چیز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے: اس کے مال، اس کے حسب، اس کی خوبصورتی اور اس کا دین۔ بس فاصفر بذات الدین، منتخب کرو، کامیابی پاؤ دین کے ذریعے۔ ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، کامیابی پاؤ دین کے ذریعے۔ تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے نکاح کرنے کی چار بنیادیں بتائیں کہ ان چار بنیادوں کی بنیاد پر عام طور پر رشتہ کیا جاتا ہے، اور ان کی بنیاد پہ رشتہ ہونا کوئی معیوب نہیں، آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی دین کو سامنے رکھے۔ اچھا، اب دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ آدمی صرف کسی ایک ہی پہلو کو رکھے اور دین کو چھوڑ دے، تو نکاح تو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ نکاح کرنے کے لیے یہ جو انتخاب کرنا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ تو شریعت اس چیز کو سمجھا رہی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مال کی بنیاد پہ نکاح کرے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، نکاح نہیں ہوگا، یہ مراد نہیں ہے۔ اب یہاں جو چار باتیں فرمائی اس کو ذرا سمجھ لیں۔ لما لہا، مال کی بنیاد پر، حسب یا حسب کی بنیاد پر جس کو ہم کف کہتے ہیں کہ کف کو دیکھیں، جمالہا، جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ جمال ایک لفظ ہے جمال، اور ایک لفظ ہے حسن۔ جمال انسان کی جو ذاتی خوبی ہوتی ہے اس کو جمال سے تعبیر کیا جاتا ہے، ذاتی خوبی کو۔ اور حسن سامنے والے کی نگاہ دیکھ کر کسی چیز کو خوبصورت کیا، اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے لیے جمال کا لفظ استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن حسین نہیں۔ حسین کا مطلب یہ کہ یہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کسی کے یعنی کوئی اللہ کے متعلق سنے اور کہے کہ اللہ بڑے حسین ہے، گویا کہ یہ اگر نہیں کہتا تو کیا خوبصورتی نہ ہوتی؟ تو یہ غلط ہے۔ اللہ جمیل ہے، یعنی اپنی ذات سے جمیل ہے۔ کسی کو اگر نہ نظر آئے تو وہ اس کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اس کو اللہ کی ذات جو ہے خوبصورت نظر نہیں آتی۔ تو جمال ذاتی خوبی کو کہتے ہیں، دین کو کہتے ہیں۔ فاصفر بذات الدین، شریعت نے فرمایا کہ ان چار چیزوں میں ترجیح دو، تو دین کے اعتبار سے ترجیح دو۔ میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے اپنے بڑوں میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے تبلیغ کے بھی اکابر میں سے تھے،
ان کی صحبت میں بھی اللہ نے بیٹھنا نصیب فرمایا اور ان سے بھی کافی کچھ سننے اور سیکھنے کو موقع ملا. تو اپنے شیخ سے ان کی ایک بات سنی، اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر نکاح کے موقع پہ یہ بات بیان فرماتے تھے کہ یہاں پر شریعت نے 4 چیزیں جو ذکر فرمائی ہیں ان کو بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو رشتے خالص مال کی بنیاد پہ کیے جائیں، تو مال کی بنیاد پہ رشتہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. کہ کتنے پیسے والا خاندان ہے، لوگ دیکھتے ہیں کتنے پیسے والا خاندان. تو فرمایا کہ جو رشتے مال کی بنیاد پہ کیے جائیں، خدشہ ہے کہ ان کی اولاد میں یہودیوں کی صفات پیدا ہو. اور فرمایا کہ صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ رشتہ کرنا یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے. جو رشتے صرف اسی بنیاد پہ کیے جائیں، خدشہ ہے کہ ان کی اولاد میں نصرانیوں کی صفت پیدا ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ دین کی بنیاد پہ رشتہ کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور جو رشتے دین کی بنیاد پہ کیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی اولاد میں صحابہ والی صفات پیدا کرے. تو یہ چیز توجہ کی ہے، یہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے کہ کس قسم کے نکاح کیے جا رہے ہیں. آگے فرمایا تریبت یداک. یہ تریبت یداک ایک عربی کے محاورے کا جملہ ہے جو بددعا کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اور یہ مختلف موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی کام کسی کو کسی کام سے روکنا ہو تو کہتے ہیں تریبت یداک، یا کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کو کہنا بھائی یہ کام کرو تو کہتے ہیں تریبت یداک. یا کسی نے کوئی ایسی خبر سنائی جو خبر ہمیں نہیں سننی تھی اور ہمیں اچانک تعجب ہوا تو کہتے ہیں تریبت یداک. یہ بددعا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ بھائی جب تم نے نکاح کرنا ہی ہے اور تم نے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے تو بھائی دین کو جو ہے نا تم مقدم رکھو، باقی چیزیں تو خود مل جائیں گی، باقی چیزیں تو خود مل جائیں گی، لیکن اگر دین کو مقدم نہیں رکھو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. تو یہاں پر یہ چیز سمجھانا مقصد ہے. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اور دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے. یہ بہت زبردست ایک روایت ہے، اور جس کو یوں کہہ لینا کہ چکی کا جو پارٹ ہے وہ ایک چیز اس سے سمجھ میں آتی ہے. چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے، بیچ میں کیل لگی ہوتی ہے. اس کیل کے اوپر یہ دونوں پارٹ گھوم رہے ہوتے ہیں. یا نیچے کا پارٹ اگر ٹھہرا ہوا ہو تو اوپر کا اسی کیل پہ گھوم رہا ہوتا ہے. اگر یہ کیل صحیح ہو تو پارٹ صحیح گھومتا ہے، اگر کیل غلط ہو خراب ہو تو پارٹ نہیں گھومتا. اگر عورت گھر کی ٹھیک ہے، نیک عورت ہے، تو پھر مرد کی زندگی جنت بن جاتی. اور اگر عورت اچھی نہیں ہے تو گھر میں ساری نعمتیں ہوں، گھر میں جنت کی نعمتیں بھی جمع کر لی جائیں، وہ گھر جنت نہیں رہتا، وہ گھر جہنم رہتا. آپ سب ماشاءاللہ طالبات ہیں، اور اللہ آپ سب سے آگے کام لیں انشاءاللہ. میں اپنی طالبات کو اس موقع پر جب بھی کوئی ایسا موضوع آتا ہے معاشرتی زندگی کا تو کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، اور موقع مل جاتا ہے ذہن میں ہوتی ہے تو بات آ جاتی ہے، ذہن میں بات یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے خاوند کی شکل میں عورت کو ایک حاکم دیا ہے. شادی کے بعد عورت کے ذمے ہے کہ اس کی 100% اتباع کرے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. فرائض کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرنا.
ایسے ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے خاوند کا حق جو ہے وہ کیسے ادا کریں یا ادا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بدن پہ پیپ ہوں اور تم اس کو اپنی زبان سے چاٹ بھی لو تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں جو جتنا بگاڑ ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ مرد اچھے ہوتے ہیں سارے، ان میں بھی خامیاں بہت ہیں، لیکن مرد مرد ہوتا ہے، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے۔ عورت کا کام ہے اپنے اخلاق سے اس کے دل کو جیتے، اپنے اخلاق سے جیتے، اور عورت کا کام ہے کہ اخلاق کے اندر اخلاق کی انتہا کو پہنچ جائے۔ اللہ نے اس کو گھر کا یعنی گھر کی ملکہ بنایا ہے، تو گھر کی ملکہ کے ذمے ہوتا ہے کہ گھر کو جنت بنائے، گھر کی بادشاہت قائم کرے، گھر کو ایسا بنائے کہ خاوند گھر آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں جو اپنے حضرت سے سیکھی ہیں۔ پہلی چیز، گھر میں اپنا حلیہ ایسا رکھے کہ واقعی شوہر اغض للبصر پر عمل کر لے۔ جب شوہر گھر میں ہوتا ہے تو حلیہ جو ہے ماسیوں والا، وہ نکل گیا دیکھ کر اپنے گھر والی کو کہ یہ تو ماسی کی طرح، جب واپس آتا ہے تو پھر حلیہ ماسیوں والا۔ عورت کیا کرتی، صبح اٹھنے کے بعد تو اس نے گھر کے کام کرنے ہیں، تو وہ بنتی سنورتی نہیں ہے، جب سارے کام دوپہر میں ختم ہو جاتے ہیں، شوہر جا چکا ہے، بنتی سنورتی اور سو جاتی ہے، آرام کر لیتی ہے اور کام، اور شام تک دوبارہ اسی حلیے میں ہو جاتی ہے۔ اب خاوند آتا ہے تو اس کو تو وہ اسی حال میں نظر آ رہی ہے، تو یہ بننا سنورنا کس کے لیے؟ عورت کا خاوند کے لیے بننا سنورنا عبادت ہے۔ یہاں سے جھگڑے شروع، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب خاوند گھر میں داخل ہو اور گھر سے نکل رہا ہو تو نکلتے وقت اس کو الوداع کہنا اور کوئی سوال نہ کرنا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے جو سوال کیا جاتا ہے نا عام طور پہ کہ وہ گھر میں فلانا مسئلہ ہے تو آپ کرتے ہوئے آئیے گا، اس سے کچھ پیسے دے دیں، یہ سارے وہ مسائل ہیں جس سے خاندانوں میں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائی جب بیٹھے ہوئے تو اس وقت تو تمہیں یاد نہیں آیا، اب نکلنے دروازے پہ کام کے لیے تمہیں اپنے کام یاد آ رہے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کوئی استقبال نہیں، دروازہ کھول دیا، اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ انٹرکام سسٹم ہے اور آٹومیٹک ہے، دروازہ کھول دیا، ماشاءاللہ بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور خاوند صاحب اندر خود چلتے ہیں، اس کے ہاتھ میں سامان ہے، تھکا ہوا ہے، اس کا استقبال کرنا کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے بھی جو ہے خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہو گئی، الوداع نہیں کرتے، استقبال نہیں کرتے، اس کی عادت ڈالیں، اور ابھی سے عادت ڈالیں، اولاد کو اس کے اوپر لگائیں کہ باپ کا استقبال کریں۔ آج بیٹیاں باپ کا استقبال کریں گی، کل خاوند کا استقبال کریں۔ تیسری چیز کہ زبان سے کبھی بھی کسی بھی حال میں ناشکری کا جملہ نہ نکالے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان پہ جو حالات آتے ہیں یا اللہ نے لکھے، شکر کی بنیاد پر اللہ حالات بدل دیتے ہیں، اور اللہ حالات بھیجتے اسی لیے کہ بندے کو دیکھیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو شکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو شکر کا رکھیں اور شکوہ شکایت نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، اور اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بتائی کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، لعن تان خوب کرتی ہیں اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو یہ نافرمانی ہے، زبان چلانا، آگے سے صفائیاں پیش کرنا۔ عورت 100% جو ہے صحیح ہو اور مرد 100% غلط ہو، لیکن جب مرد کوئی بات کہہ رہا ہے تو مان لے، بعد میں اس کو جا کے سمجھائے، کچھ دنوں کے بعد سمجھائے، اس وقت معاملے کو ختم کر دو، یا ایسا کر کے دکھائیں کہ کل کو وہ خود اس بات کا ادراک کریں گے کہ بھائی میری بیوی ٹھیک۔ اور خاص کر جب ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارے مشرقی روایات ہیں، اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی پاکستان میں نہیں ہے، یہ عربوں سے چلا آ رہا ہے اور اس دور سے چلا آ رہا ہے کہ خاندان ایک ساتھ رہتے تھے، تو اس میں بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں، عورت نہیں بول سکتی، تو اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ، جیسے میں نے کچھ پیچھے باتیں عرض کی، ان کا اہتمام کرے تو خاوند خود اس کی حمایت کرتا ہے، اور خاوند کے ذمہ بھی ہے کہ جائز باتوں میں حمایت کرے۔
اور عورت کے ذمے بھی ہے کہ جائز باتوں میں کرے. تو اس چیز کا بھی ہو کہ زبان کو ایسے استعمال نہ کرے جس سے جھگڑے پیدا ہو. ایک اور چیز، اچھا کھانا بنانا ہر عورت کو آنا چاہیے. مرد جو ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے کہ میں گھر جاؤں تو مجھے کھانا اچھا ملے، کھانا بھی اچھا ہو، اور کھانے کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. دسترخوان لگانے کا ایک انداز ہوتا ہے. ہم نے اپنی والدہ سے سنا، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور بھی کئی لوگوں سے، کہ کسی جگہ رشتہ ڈالنے جاؤ تو ان کے گھر کا دسترخوان دیکھ لو یا ان کے گھر کا بیت الخلاء دیکھ لو کتنا صاف ہے، اور ان کا دسترخوان دیکھ لو کہ کتنا مہذب لگا ہے. اس سمجھ میں آ جائے گا اس گھر کی لڑکی، اس میں کتنی جو ہے نفاست اور سگڑ پنا ہے، خود سمجھ میں آ جائے گا، اور کوئی ضرورت نہیں چیزیں دیکھنے. تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی. اب مرد گھر میں تھکا ہوا آیا، اس کو اچھا کھانا نہ ملے یا کھانا اچھا ہو لیکن کوئی پریزنٹیشن نہ ہو، تو یہ بہت تکلیف والی بات ہے، بہت تکلیف والی بات ہے. اور خواتین اس کو بعض اوقات اہمیت نہیں دیتی، اور بعض ماشاءاللہ بہت اہتمام کرتی ہیں. تو ایسے سے خاوند جو اپنی بیویوں کی بعض چیزوں پہ بڑے خفا ہے، لیکن کہتے ہیں میری بیوی ماشاءاللہ ایسا کھانا بناتی ہے کہ مجھے کسی ہوٹل کی میں جانے کی ضرورت نہیں. تو کھانا ایسا بنانا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے. یہ عبادت ہے، یہ عورت کی عبادت ہے، ایک بیوی کی عبادت. اور آخری چیز جسمانی خدمت، یہ بھی آنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کسی کی کتنی بھی خدمت کر لے، لیکن بدنی خدمت جو ہے یہ آدمی کو زیادہ قرب دلاتی ہے بنسبت اور خدمت کے. عورت سمجھتی ہے کہ میں نے کھانا بھی بنایا، کپڑے بھی دھوئے، استری بھی کر لی، بچوں کو بھی سنبھال لیا، گھر بھی صاف کر دیا، لیکن شوہر جب تھکا ہوا آیا وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا سر دبائے، کوئی چاہتا ہے میرے پاؤں دبائے. یہ اس کی چاہت ہے. تو یہاں جو حدیث میں ہے نا، المرأۃ الصالحہ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ وہ نیک عورت ہے جو اپنے خاوند کے ان ساری چیزوں کی جو شریعت نے اس کے لیے رکھی اس کا وہ خیال رکھتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگاتی تھی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے اور آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے سر اپنا حجرے میں کرتے، چونکہ ایک ہی دیوار تھی، تو امی جان گھر میں بیٹھے بیٹھے سر پہ تیل لگاتی. تو یہ سب چیزیں ایک معاشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی زندگی گزاری ہے، ہم لوگوں کو تو معاشرت پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی معاشرت کیا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بس ہر وقت جو ہے سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں. ایسا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت شاندار زندگی گزاری، بہت خوبصورت معاشرت دے کر گئے ہیں. میاں بیوی کی زندگی کا وہ انداز دے کر گئے ہیں جو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان دے نہیں سکتا. شمائل ترمذی کی روایت ابھی آئے گی انشاءاللہ، اس میں بھی آگے ذکر آئے گا، تو ہم وہ پڑھ لیں. شمائل کے اندر موجود ہے. 11 عورتوں کا قصہ سنا ہے حضور نے، ایک ایک عورت کے متعلق بتایا، اور بعض روایت میں کہ وہ قصہ عائشہ نے سنایا رضی اللہ عنہا. ہم حضور کی معاشرت کو سیکھیں، یہ سیکھنے کی چیزیں، اور اس سے گھر جنت بنتے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ اہتمام. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده متفق علیہ. اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوں، اور وہ قریش کی عورتیں ہیں، نساء قریش ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ احنا علی ولد فی صغرہ، وہ شفیق ہیں. احنا حنا یحنو نصر ینصرو سے شفقت کے معنی میں، کہ وہ شفیق ہیں اپنی اولاد پر ان کے بچپنے میں. وہ ارعاہ، اور رعایت رکھنے والی ہیں، خیال رکھنے والی ہیں اپنے شوہر کا، فی ذات یدی ہی،
جو ان کے ہاتھ میں شوہر کا مال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اچھی عورت کا، جیسے پیچھے روایت ہے المرأۃ الصالحہ، اس کی گویا کہ ایک تفسیر یہاں پر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی۔ صاحب مشکات اس طرح لے کر آئے تاکہ ہمیں المرأۃ الصالحہ کا پتہ چلے کہ وہ کون ہے، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آیا۔ احناہ کی ضمیر مذکر ہے، اور اس کا جو مرجع ہے وہ مؤنث عورتیں ہیں، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ احناہا ہوتا، ارعاہا ہوتا، لیکن احناہو لے کر آئے۔ تو اس لیے کہ یہاں پر یہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ نساء کی طرف ہے، لیکن وہاں پر وہ اس سے مراد وہ صنف ہے، الصنف، اور صنف جو ہے لفظ صنف مذکر ہے، تو گویا ضمیر اس صنف کی طرف لوٹ رہی ہے، یا یہاں پر رکبن الابل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ مضر۔ مراد یہی ہے کہ جو عورت نیک صالح نہ ہو تو پھر وہ فتنہ بن جاتی ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بس آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، کوئی سوال ہو تو بتا دیں، ساری باتیں واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ، اذان بھی ہو گئی۔